السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ودار ٹی وی اور میں ہوں ریحان بخاری۔ آج کا وظیفہ ولاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں کافی ساری کالز آ رہی تھیں، میرے دوست احباب جو میرے ساتھ روحانی طور پر منسلک ہیں، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کچھ کمپلینس کیں کہ شاہ صاحب کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، وہ جاب لینا چاہ رہا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا میں جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اس کو نفع نہیں ہو رہا، اور کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن خوف زدہ ہے، کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہے، کسی کے گھر میں جو ہے نا وہ اس کی عزت نہیں ہے، اور اگر گھر میں عزت ہے تو باہر والے عزت نہیں کرتے، چہ جائے کہ مسائل در مسائل در مسائل در مسائل، اور ان مسائل کی ایک بہت ان گنت اور لاتعداد جو ہے نا وہ اقسام خیر وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ان کو میں نے خیر جو میں نے تعلیم ان کو کرنی تھی وہ انشاءاللہ ان کو کر دی، اور میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ان پیارے پیارے بہن بھائیوں سے بھی یہ شیئر کرتا چلوں کہ اگر وہ اس قسم کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یقیناً آج کل کے معاشرتی حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ پریشان کون نہیں ہے، ہر ہر دوسرا بندہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، معاشرتی پریشانیوں کا شکار ہے، کسی کو کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو کوئی جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ ایکسپنسز کی کمی کا شکار ہے، یعنی کہ ایک معاشرے میں جو بھی معاشی مسائل ہو سکتے ہیں ان کے حل کا آج میں ایک نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو نسخہ یہ ہے کہ پریشان نہ ہوئیے، درود پاک کی برکت ہے اور قرآن پاک کی رحمت ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اے میرے امتیوں پریشان مت ہونا، قرآن تمہارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ضابطۂ حیات ہم نے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اونچی اونچی شیلفوں میں رکھا ہوا ہے، خوبصورت غلافوں میں چڑھا کے رکھا ہوا ہے، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں نہیں۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، اور میں کسی بھی کنٹروورشل بحث میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ حقیقتیں میں ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے، مشکل کام ہے لیکن آسان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے کام وقت پہ کرنا شروع کر دیں، آپ کے کام وقت پہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کھولیے، اور آج میں جس آیہ مبارکہ کا آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی مجرب ہے، بڑی کمال ہے، بہت سکون دیتی ہے۔ مجھے تو بہت سکون آتا ہے وہ آیت پڑھ کے، پورا قرآن پڑھ کے سکون آتا ہے، لیکن خاص طور پر جب میں کسی مسئلے میں گھرا ہوتا ہوں تو میں اس آیہ مبارکہ کا تکرار، اس آیہ مبارکہ کی تسبیح ضرور کرتا ہوں، اور میرا وہ کام بن جاتا ہے، الحمدللہ شرعی حاجت میری پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام کام شرعی حاجات، معاشی مسائل، ذہنی سکون، عزت و ناموس کی کمی، کاروبار میں جو ہے وہ مسائل، یا نئی راہیں نہ کھلنا، بندشیں، بہت سارے جو ہے نا وہ مسائل کا حل ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، وہ پڑھنی کیسے آپ کو؟ میں کوئی اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو اس وقت پڑھنا ہے، اس ساعت میں پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز یعنی نماز فجر کے بعد آپ اس کو مصلی پہ بیٹھ کے بجا لائیں، تو اس وقت جب رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر رزق ملتا دیکھیے گا۔ آیہ مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ چند الفاظ ہیں، میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ چند الفاظ اول و آخر 3 مرتبہ تسبیح کرنے سے پہلے شروع میں اور آخر میں، اول و آخر اس تسبیح کے آغاز میں اور اس تسبیح کے اختتام میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی ہدیہ کر دیجئے۔
پھر اس کو مقبول ہوتے دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر اپنے کام بنتے دیکھیے، 7 دنوں میں اپنی طبیعتوں میں نکھار دیکھیے، 14 دنوں میں نئی رستے کھلتے دیکھیے، اور 41 دنوں میں انشاءاللہ العزیز نوکری ملتے دیکھیے، کاروبار کو چلتا دیکھیے۔ اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، بھئی میں نے تو بنایا ہوا ہے الحمدللہ، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس آیہ مبارکہ کو، تو یہ آیہ مبارکہ خود گارنٹی دیتی ہے کہ تمہارے دنیا کے سب کام ہو جائیں گے، نہ صرف دنیا کے کام ہوں گے بلکہ آخرت بھی کے لیے بھی سامان اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ تھوڑی سی تکلیف دیجیے اپنے جسم کو، اور نماز صبح نماز فجر ادا کیجیے، اور یہ آیہ مبارکہ کہ ایک تسبیح اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ادا کر دیجیے، پڑھ دیجیے، ہدیہ کر دیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام پیش کر دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز جس کی جاب نہیں ہے اس کو جاب ملنے کی راہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور ایک چند دنوں کے بعد کچھ جتنے میں نے آپ کو دن بتائے ہیں، زیادہ سے زیادہ 41 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب ضرور لگائیں گے، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہیں، اور ساتھ میں سپورٹ آپ کر رہے ہیں درود پاک کی، تو یہ کیوں مقبول نہیں ہوگی؟ یقیناً مقبول ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مقبول ہوگی، اور مقبول ہوتے دیکھا ہے میرے اپنے مشاہدے میں۔ میں نے جس کو بتایا وہ آج الحمدللہ بہت اچھے سکون میں رہ رہا ہے۔ آپ بھی اس آیہ مبارکہ کو ضرور اڈاپٹ کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرپشن کے سرخ بٹن کو، وہ جو سبسکرپشن جہاں پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو ضرور دبا دیں، سرخ رنگ کو، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور آل کی آپشن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی اگلی بیش قیمتی روحانی وظائف اوراد کا خزانہ آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، تاکہ جہاں پہ آپ کو تعلیم ہو، جہاں پہ آپ کا بھلا ہو، آپ کے کسی بہن بھائی کا بھی بھلا ہو جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں جو ہے وہ مرحمت فرما دے، عطا فرما دے، صدقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔